جب ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کی شروعات جو ہے وہ دہائیوں پر محیط ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا آسان نسخہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ کہہ دیں کہ اگر آپ یہ کر لیں گے، یہ دوائی کی پڑی ہے، جی یہ آپ کو 7 دن آپ کھائیں گے، دن میں 2 دفعہ 500 ہوں، ملی گرام، تو یہ آپ کو اینٹی بایوٹک کور دے دے گا اور آپ کی جو انفیکشن ہے اس کا خاتمہ کر دے گا۔ جی یہ معاملہ وہ نہیں ہے۔ ٹھیک، معاملے کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور تاریخ جو ہے اس کے اوراق پر جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسی سلیٹ نہیں ہے جو کہ خالی ہے، یا جس سے آپ پرانی چیزیں مٹا دیں اور اثر نو جو ہے اس کے اوپر تحریر کرنا شروع کر دیں۔ وہ جو معاملات ہیں کلات کے، اس زمانے میں کیا ہوا، نوروز خان کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک بلوچ کی یاداشت پر جو ہے وہ جمع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں ان کی بھی یادیں ہیں۔ یہ جو ڈسپیرنسز کا معاملہ ہے، یا جو لاشیں جو ہیں وہ ملی ہیں، وہ خواہ بلوچوں نے خود مارے ہوں یا خواہ وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں مرے ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے مل جل کے ایک لاوا جو ہے وہ پکتا رہا ہے دہائیوں پر۔ تو اس لیے میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کروں گا کہ میں آپ کے اس سوال کا ایسا کوئی جواب دے سکتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر ایک ایسی پالیسی جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے جو کہ جادو کی چھڑی ہوگی اور جس سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ درست ہو جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایک تو جو غیر بلوچ کا قتل ہے، جو کہ کافی عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جو مزدور ہیں جو پنجاب سے یا خیبر پختونخوا سے یا سرائکی علاقے سے جو بلوچستان میں جاتے ہیں، ان کو پہلی دفعہ نہیں قتل کیا گیا۔ یہ بدقسمتی سے یہ پرانی داستان ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی بلوچ کے جو ان کی گریونسز ہیں وہ ہیں کیا، کہ ہم اپنے صوبے میں اقلیت بنا دیے گئے ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں ان کو وفاق جو ہے وہ استعمال کرتا رہا ہے اور ہمیں اس میں سے حصہ نہیں ملا۔ اب باہر سے لوگ در آئے ہیں اور وہ ان وسائل کو اور وہ جو ہمارے جو زمین کے اندر جو بھی معدنیات ہیں ان کو وہ نکال رہے ہیں، لیکن بلوچستان جو ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اب یہ بیانیہ ہے، ہوں، اس بیانیے میں کتنی سچائی ہے اور کتنی بیان بازی ہے اس سے قطع نظر۔ ایک بیانیہ چونکہ بن چکا ہے اور اس بیانیے کی بنیاد پر لوگوں کو ابھارا بھی جا رہا ہے اور لوگ قتل کر بھی رہے ہیں اور لوگ قتل ہو بھی رہے ہیں، اس لیے اس بیانیے کو سنجیدگی سے لینا بہت ضروری ہے۔ اب صحیح، اس کے اندر جو ایک حقیقت ہے جو سب پر عیاں ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کیا تھا کہ آپ نے جو سردار ہیں، اب معاملہ سرداروں سے بہت آگے نکل گیا، لیکن میں واپس جا رہا ہوں اس زمانے میں جس میں وفاق نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کیسے طے ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ جو بازار ہے، بازار میں سب سے بڑا خیمہ جو ہے، باقی بازار سے معاملہ طے کرنے کی بجائے آپ اس خیمے میں جائیں اور اس خیمے میں جو بندہ ہے اس کے ساتھ معاملہ طے کریں اور بازار کے باقی معاملات جو ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ تو سرداری نظام میں وفاق نے بہت عرصے تک یہ پالیسی اپنائی رکھی کہ سرداروں کے ساتھ معاملہ طے کرو، اور اگر ایک سردار کے ساتھ کھٹپٹ ہوتی ہے تو دوسرے سردار کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بڑھا لو۔ تو یہ بہت عرصے تک چلتا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اسی دوران بلوچستان میں ایک میں ایک فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ ایک مڈل کلاس جو ہے وہ اٹھی ہے، اور مڈل کلاس سے میری مراد ہے کہ لوگ جو کہ پڑھ لکھ کے نوجوان خواتین و مرد جو ہے
جو پڑھ لکھ کے پروفیشنز میں آ گئے، اور وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے ایک تو وہ سرداری نظام کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، یعنی شمال جنوب میں، جنوب مغرب میں، اور جو سینٹرل ایریاز ہیں، مطلب یہ ایسٹرن سائڈ کو چھوڑ کے جہاں پہ ابھی تک سرداری نظام کے وہ علاقے ہیں جہاں پر یہ نوجوان جو ہیں اور یہ جو مرد اور عورتیں ہیں یہ جوائن کر رہے ہیں یہ سیپریٹسٹ گروپس کو. تو یہ ایک نئی قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو ابھی نہیں ہوئی، یہ گزشتہ کوئی 14-15 سال سے ہوتی چلی آئی ہے. جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں جذبات اور غم و غصہ یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، اور آپ کا جو رد عمل ہے وہ بھی معروضیت سے نکل کے موضوعیت کی طرف چلا جاتا ہے، کہ جس میں آپ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، جس میں پھر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، جس میں پھر مار ہوتی ہے، جس میں پھر اور چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بالکل وہی رد عمل ہے جو کہ شورشی ٹولہ چاہتا ہے کہ آپ کا ہو. کیونکہ آپ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آئی کین رینڈ کی آپ جا کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ یہ کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے اوپر جو کیس سٹڈیز ہوئی ہیں ان میں ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جو آئرن فسٹ اپروچ ہے، کہ آہنی مکے کی یا آہنی ہاتھ کی جو اپروچ ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. آپ نے موٹو بیسڈ اپروچ لانی ہے. یعنی موٹو بیس سے کیا مراد ہے کہ وہ چیز جو موٹیویٹ کرتی ہے شورش کو، اس کو آپ کیسے ڈی انسینٹیوائز کر رہے ہیں، وہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور اس کے لیے آپ کو جو شورشی ٹولے کے خلاف جو آپ نے کارروائی کرنی ہے، جس میں قوت کا استعمال کرنا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو باقی لوگ ہیں، جو باقی بلوچ قوم ہے، اس کے ساتھ آپ نے معاملہ طے کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جو ماڈریٹ ہے وہ لائن کراس کر کے ایکسٹریمزم کی طرف نہ جائے. کیونکہ ایکسٹریمسٹ کے ساتھ معاملہ طے کرنا آپ کا بہت مشکل ہو چکا ہے. سو یور ایفرٹ شوڈ بی دیٹ دا ماڈریٹ ریمینس اے ماڈریٹ. اور اس کے جو مطالبات ہیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں، ان مطالبات کو آپ نے سنجیدگی سے لینا، اور اس کے اندر آپ نے ایک کریڈیبل سیاسی جو عمل ہے اس کو شروع کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے جو اس وقت جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کا ایک کریڈیبل پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے.